بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. عزیزان محترم، ہم ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو آج اسی سلسلے کی تیسری فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں، جس میں ہمیں یہ بحث کرنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب کتنا ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام جامع الاخبار میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، جو بھی اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کریں، فرماتے ہیں کان لہ مثل اجر من، تو اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، جو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کل قرآن کو ختم کریں۔ تو اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کریں، گویا آپ نے کل قرآن کو ختم کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ ماہ مبارک رمضان بہار القرآن سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، فرماتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کریم کا بہار ماہ مبارک رمضان ہے، جو کہ ماہ خدا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان قرآن کی روح ہے، قرآن کا دل ہے۔ لہذا لیکن ہماری ایک مشکل اساسی ہے، ہماری ایک بنیادی مشکل ہے، وہ کیا ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن کے جو آداب ہیں ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ وہ رعایت کیا ہے؟ میرا مقصود رعایت سے صوت و لحن کے ساتھ، تجوید کے ساتھ مخارج کو ان کے ادا کرنے نہیں ہے، بلکہ میرا مقصود آداب سے یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کے اوپر تدبر کریں، ہمیں سوچ کریں، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے، اس آیت کا میسج کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہر روز اٹھتے ہیں، صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو ہم فیس بک کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی آج کس نے کیا بھیجا ہے، آج کی خبر کیا ہے، آج کا میسج کیا ہے، آج کا پیغام کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کبھی ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم ہر روز اٹھ کر قرآن کھولیں اور یہ دیکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، میرے مالک نے میرے لیے کیا میسج بھیجا ہے، قرآن کیا کہہ رہی ہے۔
لہذا عزیزان محترم ان دو میسج کے درمیان بھی ایک فرق ہے. جو میسج آپ کو، جو خبر آپ کو واٹس ایپ پہ نظر آئے گا، فیس بک میں نظر آئے گا، ممکن ہے وہ جھوٹ ہو، ممکن ہے وہ افتراء ہو، ممکن ہے وہ کذب ہو، ممکن ہے وہ کسی کے اوپر توہین ہو، لیکن عزیزان محترم جو پیغام آپ کو قرآن دے گا وہ سراسر ہدایت ہے، وہ سراسر حکمت ہے، وہ محبت کا پیغام دیتے ہیں، وہ الفت کا پیغام دیتا ہے، وہ وحدت کا پیغام دیتے ہیں، وہ بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں. لہذا عزیزان محترم قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کے اوپر تدبر کرے. چنانچہ قرآن مجید بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، آیا یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر سوچ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا بھئی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کا پیغام کیا ہے میرے لیے. چنانچہ امیر المؤمنین بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر، جس قراءت میں، جس پڑھنے میں اگر تدبر نہ ہو، سوچ نہ ہو، بچار نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح فرماتے ہیں الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفکر، جس عبادت میں سوچ نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ بہار القرآن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی خدا سے توفیق مانگو، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آیت کے اوپر، یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے. وآخر دعوانا